بسم اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت جو انہوں نے آنے والے خلیفہ کے لیے کی تھی، حکومت اور ادارہ کے مسائل میں بے نظیر ہے اور ان کے مکمل نظام اور منہج کو واضح کرتی ہے۔ دینی، سیاسی، عسکری، اقتصادی اور اجتماعی امور سے متعلق حکومت کے لیے اہم دستاویز ہے۔ اس وصیت کے اہم اصول اور مبادی یہ ہیں: نمبر 1، تقویٰ اور خشیت الہی کا اہتمام۔ تقویٰ اور ظاہر و باطن میں قول و فعل کے اندر خشیت الہی پر حرص شدید کی وصیت، کیونکہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے، اور جو اس کی خشیت اختیار کرتا ہے وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے بار بار اس وصیت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ اور خشیت الہی کی تاکید فرمائی۔ اوصیک بتقوی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْحَذْرِ مِنْهُ، اور میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور اس کے عذاب سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأُوصِيكَ أَن تَخْشَى اللَّهَ، اور میں تمہیں اللہ کی خشیت اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اقامت حدود، قریب اور بعید یعنی قریب اور دور سب پر حدود الہی کو قائم کرنے کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس پر حق واجب ہو جائے اس کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ کے حقوق کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ حدود کو شریعت نے بیان کیا ہے، لہٰذا یہ دین کا ایک حصہ ہے، اور شریعت الہی لوگوں پر حجت ہے، اور لوگوں کے اعمال و افعال اسی کی روشنی میں تولے جائیں گے، اور حدود الہی سے غفلت دین اور معاشرے کی تباہی اور بربادی ہے۔ استقامت، یہ دین اور دنیا کی ضروریات میں سے ہے۔ حاکم پر قولاً فعلاً اس سے متصف ہونا واجب ہے، اور پھر رعیت پر بھی یعنی رعایا پر بھی۔ فرمایا کن واعظاً لنفسک، اپنے نفس کے لیے واعظ بنو، وابتغ بذلک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا اور دار آخرت کے طالب بنو۔ نمبر 2، سیاسی پہلو، عدل و انصاف کا التزام، کیونکہ عدل و انصاف حکومت و سلطنت کی اساس اور بنیاد ہے، اور رعایا کے درمیان عدل و انصاف کا قیام حکومت کو سیاسی اجتماعی قوت اور ہیبت بخشتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں حاکم کی ہیبت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا وَأُوصِيكَ بِالْعَدْلِ، میں تمہیں عدل و انصاف کی وصیت کرتا ہوں۔ وَاجْعَلِ النَّاسَ عِندَكَ سِوَاءَ، لوگوں کو اپنی نگاہ میں برابر رکھنا۔ پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار کا خیال، کیونکہ انہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی اور عظیم خدمات پیش کی، اور یہ عقیدہ اور اس سے جو سیاسی نظام برپا ہوا یہ انہی کے کندھوں پر قائم ہوا، یہی لوگ اس کے حاملین اور محافظ اور حامی تھے۔ چنانچہ وصیت کرتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اوصیک بالمہاجرین الاولین خیر ان تعرف لهم سابقتهم وأوصيك بالأنصار خيرا فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسیئهم، میں تمہیں مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، ان کی سبقت کا خیال رکھنا، اور انصار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، ان میں محسن کی بات قبول کرنا اور غلطی کرنے والے سے درگزر کرنا۔ نمبر 3، عسکری پہلو، فوج کا اہتمام اور حالات کے مطابق اس کی تیاری، تاکہ حکومت اور سلطنت کی امن و سلامتی کا تحفظ ہو سکے، اور مجاہدین اور مقاتلین کی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام، تاکہ وہ اپنی ضروریات سے بے فکر ہو کر مورچہ سنبھال لیں۔ مقاتلین کو اہل و عیال سے دور طویل مدت تک مورچہ پر باقی رکھنے سے اجتناب، تاکہ وہ اکتاہٹ، آزردگی اور قلق کے شکار نہ ہو اور ان کے جذبات سرد نہ پڑ جائیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انہیں اوقات مقررہ اور متعین چھٹیاں دی جائیں تاکہ ان میں آرام کریں اور اس دوران اپنے نشاط و سرگرمیوں کی تجدید کر سکیں اور اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹیں تاکہ نسل منقطع نہ ہو پائے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تُجَمِّرْهُمْ فِي الثُّغُورِ فَيَنْقَطِعُ نَسْلَهُمْ، ان کو اس طرح جنگ میں نہ جھونک دینا کہ ان کی نسلیں منقطع ہو جائیں۔ اور فرمایا وَأُوصِيكَ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ رَدْءُ الْعَدُوِّ، اور میں تمہیں اہل امصار کے ساتھ یعنی شہر والوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ دشمن سے محافظ ہیں۔
ہر مقاتل کو فے اور عطیہ میں سے جس کا وہ مستحق ہے اسے دینا، تاکہ اس کے اور اس کے اہل خانہ کے لیے مستقل آمدنی کا تحفظ رہے اور مالی امور میں غور و فکر سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو جہاد میں مصروف رکھ سکے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَيْهِمْ بِالْفَيْءِ فَتَغْضِبْهُمْ وَلَا تَحْرِمْهُمْ عَطَایَاهُمْ عِنْدَ مَحَلِّهَا فَتَفْقَرُهُمْ، مال فے کو اپنے لیے مخصوص نہ کر لینا جس سے وہ غصہ ہو جائیں، اور انہیں عطیات سے محروم نہ رکھنا کہ وہ محتاج ہو جائیں۔ تو یہ 3 پہلو کا ذکر کیا گیا ہے آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت میں، اور بھی وصیت کے مبادی اور جو ہے قوانین ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس وصیت کو اپنی زندگی میں بھی اتارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔